بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9، آج ہم انگلش کے یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کریں گے. یونٹ نمبر 1 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری کا نمونہ ہیں. پری ریڈنگ. لک ایٹ دی مائنڈ میپ بلو دا پریڈکٹ دا کانٹینٹ آف دی لیسن. آپ کو اس میں کانٹینٹ آف دی لیسن بتا رہے کس چیپٹر میں آپ کس بارے میں پڑھیں گے. تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کا جسٹس، ان کا انصاف، ان کی ہیومینٹی، خدمت خلق ان کی کیا تھی، اور پیشنس، صبر کے بارے میں ان کے صبر کے بارے میں پڑھیں گے، اور صادق امین. پھر ریڈنگ پہ آتے ہیں. او یو ہو بلیوڈ، اے لوگوں جو ایمان لائے. سیک ہیلپ تھرو، مانگو مدد تھرو پیشنس اینڈ پریئر، نماز اور صبر اور نماز یا دعا کے ساتھ. انڈیڈ، بے شک، اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے. بائی ٹالرنس، رواداری کے ذریعے بائی ٹالرنس یعنی رواداری وی مین a fair and objective attitudes towards those whose lifestyle. رواداری سے مراد منصفانہ اور بامقصد رویہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کا لائف سٹائل یا جن کا زندگی گزارنے کا طریقہ differs from ours، ہم سے مختلف ہے. یعنی رواداری جو ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ برداشت یا تحمل ان لوگوں کے ساتھ ہم نے قائم کرنا ہے. وہ منصفانہ رویہ ہم نے ان کے ساتھ قائم کرنا ہے جن کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم سے علیحدہ ہے. ٹالرنس از the virtue، رواداری ایک خوبی ہے. which enables، جو کہ اس قابل بناتی ہے a person، ایک انسان کو to forbear، کہ وہ برداشت کرے the attitude، رویے negative remarks and action with patience and calmness. کہ ٹالرنس جو ہے، رواداری جو ہے، وہ ایک خوبی ہے جو کہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ برداشت کرے جو لوگوں کے منحرف رویے ہیں اور جو ان کے عمل ہیں اور جو ان کا رویہ ہے اس کو پیشنس یعنی صبر اور کامنس تحمل کے ساتھ برداشت کرے. The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a superb example of tolerance. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے، رواداری کی اعلیٰ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے. It is his tolerance، یہ ان کی رواداری تھی that let him forgive، کہ وہ معاف کر دیتے تھے his worst enemies، بدترین دشمنوں کو بھی. Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مثال ہے ہمارے لیے رواداری کے لیے، معاف فرمانے کے لیے، صبر کے لیے اور ہمدردی کے لیے. ایپیٹوم کہتے ہیں مثال کو. The Holy Quran describe him as رحمت للعالمین. ہولی قرآن نے بیان کیا ایز رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں پر رحمت. A mercy unto the whole mankind and universe، تمام جہانوں پر، تمام بنی نوع انسان اور تمام دنیا کے لیے رحمت. While preaching اسلام کی تبلیغ کے دوران ان مکہ میں the Quraysh ostracized him، قریش نے جو ہے وہ ان کو بے دخل کر دیا and his family، اور ان کے خاندان کو، بنو ہاشم کو. They lived in a valley، وہ ایک گھاٹی یا وادی میں رہتے تھے. اور شب ابی طالب، جو کیا کہلاتی تھی؟ شب ابی طالب. There was scarcity of food، scarcity کہتے ہیں قلت کو، وہاں پہ خوراک اور پانی کی قلت تھی. The believers had no means of income، جو مومن تھے، جو believers تھے had no means of income، کوئی بھی انکم کا، پیسوں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. And they were leading a very tough life، اور وہ انتہائی مشکل زندگی گزار رہے تھے for a period of 3 years، 3 سال تک. During this situation، ان سب حالات کے دوران حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained calm and tolerant. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تب بھی کام رہے یعنی پرسکون، ٹالرنٹ، تحمل کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ رہے. and never thought about taking any sort of revenge، کہ وہ کسی بھی قسم کا بدلہ لیں. یعنی کہا گیا ہے یہاں پہ
کہ اسلام کی جب تبلیغ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش نے جو ہے ان کو بے دخل کر دیا تھا. تو پھر وہ کہاں رہتے تھے؟ شب ابی طالب میں، جہاں پہ پانی اور خوراک کی بھی قلت تھی، اور 3 سال وہاں انہوں نے گزارے، اور انکم کا یعنی کمائی کا کوئی پیسوں کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو ان تمام حالات کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رواداری انہوں نے قائم کی، انہوں نے صبر کیا، تحمل کے ساتھ رہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو ہے ان سے کسی بھی قسم کا بدلہ لیں، اینی سارٹ آف ریونج، کہ کسی بھی قسم کا وہ بدلہ لیں. ایون آفٹر ہی ہیڈ کانکیور مکہ، یہاں تک کہ جب انہوں نے مکہ فتح بھی کر لیا، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ ہز فالوورز، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی سکھایا ٹو ریمین ٹالرینٹ، کہ وہ رواداری پر ہی قائم رہیں. آفٹر دا کانکیورس آف مکہ، مکہ کو فتح کرنے کے بعد، دا مسلمز آرمی انٹرڈ مکہ ہمبلی اینڈ پیسفلی، جو آرمی تھی، جو مسلم آرمی تھی وہ مکہ میں داخل ہوئی بہت ہی عاجزی اور پرامن کے ساتھ. نو ہاؤس واز ربڈ، کوئی گھر جو ہے وہ لوٹا نہیں گیا. نو مین اور وومن واز انسلٹیڈ، کوئی عورت یا مرد جو ہے وہ اس کی تذلیل نہیں کی گئی. حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنرل ایمنیسٹی کہتے ہیں عام معافی، کہ مکہ کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس میں عام معافی کا اعلان کر دیا، یعنی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، جس نے جو کیا تھا سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا گیا. آفٹر کانکویسٹ آف مکہ، مکہ فتح ہونے کے بعد، when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب تمام لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands. یہ فریزل یوز ہوا ہے at my hands، یعنی مجھ سے، آپ لوگ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں.